اپنے سامنے کچھ بے ڈنگے سے خط رکھے، ہاتھ میں سلیب تھامے قریب ہی کچھ دیے اور چند اگربتیاں رکھے، وہ تیکھے ناک والی خاتون ایک پرکشش سا ماحول سجائے ہوئے تھی۔ Heavenly Father, we come before you today asking for a stronger shield of faith. Help us to believe in your power and your love more deeply than ever before. When evil tries to plant seeds of doubt or make us afraid, let our faith in you be so strong that those attempts fail. وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی، آنکھیں بند کیے، بڑبڑاتی ہوئی خود پر سے شیطانی سایوں کو ہٹانے کی پرے کر رہی تھی، اور اس کے وہ دو چھوٹے چھوٹے شیطانی سائے بڑے آرام سے اپنی پسندیدہ جگہ بیٹھے مزے سے گپے ہانکنے میں مصروف تھے۔ فدار، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ عورت ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں سے لائن پر آنے والی ہے؟ تم بتاؤ، تمہیں کیا لگتا ہے؟ فدار نے ایک گہری نگاہ اس پر دوڑائی۔ پتہ نہیں کیوں، پر لگتا ہے جیسے ہم بس اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ ہنا، بس ایک یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں۔ تم ہار بہت جلد مان جاتی ہو، چاہے وہ کوئی چیلنج ہو یا پھر زندگی کا کوئی سبق، تم جلدی تھک جاتی ہو۔ اور کیا تم نہیں تھکتی؟ نہیں، میں نے تھکنا نہیں بڑھنا سیکھا ہے۔ ہم جب چلتی ہوئی زندگی میں رک کر پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ماضی کی کچھ تلخ یادیں ہمارے قدم جکڑ لیتی ہیں اور ہم اپنی جگہ شل کھڑے رہ جاتے ہیں، ہم چل نہیں پاتے۔ ماضی ایک ایسا کنواں ہے جس سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنے وجود کو زخمی کرنا پڑتا ہے، تب تک جب تک ہم اس کی ہر ایک اینٹ چڑھ کر بازیاب نہیں ہو جاتے، اور جب ہم اس کنویں سے نکل آئیں اور بس چلتے جائیں بنا رکے بنا مڑے، تو ہمارے وہ زخم دھیرے دھیرے بھرنے لگتے ہیں اور ہم پچھلے ہر زخم سے ایک سیکھ حاصل کرتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے ہر ایک لفظ بول رہی تھی، جبکہ ہنا ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے اس کی اتنی بڑی بڑی باتیں سنتی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے تمہاری زندگی کافی مشکل رہی تھی، تم نے اتنی بڑی باتیں پیدا ہوتے ہی تو نہیں سیکھی ہوں گی نا؟ فدار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ دونوں ہمیشہ کی طرح اوڈی کی پچھلی طرف سیدھے سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے ہمراہ بیٹھی آسمان کو تکتی باتوں میں مصروف تھیں۔ مجھے اپنی پچھلی زندگی بہت پسند ہے، میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا، وہ میرے لیے ایک لرننگ پاتھ تھا۔ فدار نے اپنی کتاب بند کی۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں، اور تم یہاں کیسے آئی؟ فدار نے ایک گہری سانس بھری۔ تم واقعی سننا چاہتی ہو؟ ہنا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور تمہیں واقعی دلچسپی ہے میری زندگی میں؟ وہ شریر سا مسکرائی۔ ہاں، شاید اب ہے۔ تم باتیں ہی ایسی کرتی ہو جیسے ایک سمجھدار اور سلجھا ہوا انسان کرتا ہو۔ وہ ہنسی۔ واقعی فدار، تم الگ ہو، تم اپنی عمر سے کافی آگے کا سوچتے ہو۔ تو مطلب اب تم مجھ میں دلچسپی رکھنا شروع ہو چکی ہو۔ ہنا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بتاؤ نا، میں سننا چاہتی ہوں۔ تم یہاں آنے سے پہلے کہاں رہتی تھی؟ کیا کرتی تھی؟ اور تمہارے پیرنٹس وہ کہاں ہیں؟ وہ مسکرائی۔ تم آرفن ہوم میں ہو ہنا، اور یہاں کی بچی سے اس کے پیرنٹس کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ ہنا نے سر میں چپت لگائی۔ اوہ سوری، بتاؤ نا۔ وہ اس کی طرف منہ کیے
اب سننے کے لیے ایکسائٹڈ تھی۔ میں 3 سال کی تھی جب میری ماں کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ کیسے؟ میرے بابا نے انہیں مار دیا تھا۔ حنا نے حیرانی میں سے اسے دیکھا، جو نارمل انداز میں بول رہی تھی، مگر کیوں؟ کیونکہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے اور وہ ان پر کیس کرنا چاہتی تھی۔ حنا نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا، مگر وہ قتل ایک حادثہ قرار دے دیا گیا۔ میری نئی ماں مجھے پسند نہیں کرتی تھی، وہ ہمیشہ مجھے سزا دیتی، اور جب مجھے چوٹ لگتی تو وہ بابا سے میری شکایت کرتی کہ میں نے شیطانی کی، ان کے منع کرنے کے باوجود، اور مجھے چوٹ لگی۔ حنا نے برا سا منہ بنایا۔ بابا پہلے مجھے بہت چاہتے تھے، مگر پھر کچھ غلط فہمیوں اور میری اس ماں کی ناپسندیدگی کی وجہ سے انہوں نے مجھے میری خالہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ ایک سائیکو خاتون تھی، اور میرا وہ حال ہوا کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ وہ ہنسی، مگر حنا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ میں 5 سال کی تھی تب، اور وہ گھر میری اب تک کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ اور اس میں بند میں، مجھے بس اسکول جانے کی اجازت تھی، وہ بھی میری خالہ کے ساتھ، اس بے ڈھنگی سی پرانی سی کار میں۔ اسکول میں کسی سے دوستی کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ میری خالہ وہاں کی ہیڈ آف اسٹاف تھیں۔ جانتی ہو، وہ ایک مسلمان تھیں، مگر وہ عیسائیت کو اپناتی تھیں۔ ایک منافق عورت، جو بظاہر تو مسلمان تھی، مگر وہ بے ڈھنگی سی عجیب سی رسومات اپناتی تھیں۔ کیسی رسومات؟ حنا سیدھی ہوئی۔ کالے جادو کی دیوانی تھیں وہ۔ میں نے وہ بائبل انہی کے کمرے سے چرائی تھی۔ اسی لیے تم بھی ایسی ہی ہو؟ حنا نے ہنسی دبائی۔ ہاں نا، بہت کچھ سیکھا ہے میں نے اس پاگل عورت سے۔ پھر کیا ہوا؟ حنا اب کافی ایکسائٹڈ تھی۔ مجھے گھر سے باہر کیا، اپنے کمرے سے بھی نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ جانتی ہو، ایک دن وہ گھر پر نہیں تھی، اور میں اس گھر کے دروازے میں کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی، مگر میری غلط فہمی تھی کہ وہ گھر پر نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا، اور پھر حنا نے آنکھیں پھیلائیں۔ اس گھر کی سب سے اوپر والی منزل پر، کمرے کی کھڑکی سے باہر ایک چھوٹی سی ریمپ تھی، اور اس ریمپ پر کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گڑے ہوئے تھے تاکہ کوئی چور وغیرہ اندر نہ آ سکے۔ حنا اس کے قریب ہوئی۔ انہوں نے پوری رات مجھے اس ریمپ پہ کھڑا رکھا۔ وہ کانچ کے ٹکڑے میرے اندر پاؤں میں دھنستے جا رہے تھے، مگر میں چاہتے ہوئے بھی وہاں سے ہل نہیں سکتی تھی۔ حنا نے حیران و پریشان سی شکل بنائے اسے دیکھا، جو نارمل انداز میں اپنی کہانی سنانے میں مگن تھی۔ پھر وہ دھیرے سے بولی۔ پھر اس نے کہا کہ اگر باہر رہنا اتنا پسند ہے تو اگلی دفعہ ایک ایسا ریمپ باہر بنوا دوں گی، اور پھر تمہاری جگہ وہیں ہوگی۔ فدار نے کہکا لگایا۔ جانتی ہو، تب مجھے بہت ڈر لگا تھا۔ حنا نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں کچھ الگ ہی احساس تھا، کچھ پاگل پن، کچھ ہٹ کر۔ اور جانتی ہو، ایک دن میں نے ان کی اجازت کے بغیر فریزر سے پانی پیا تھا، اور ان کی چھوٹی بیٹی نے میری شکایت لگائی۔ ان کے 2 بچے تھے، اور دونوں ہی ان کی طرح پاگل۔ پھر کیا ہوا؟ وہ سیریس تھی۔
پھر تہہ خانے کے اس اندھیرے کمرے میں میں پورے 2 دن تک بند رہی، بنا کچھ کھائے پیے۔ حنا نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ جب انہوں نے مجھے نکالا تو میں تقریباً مرنے ہی والی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اب زندگی اپنے طریقے سے جینی ہے، وہ سب کرنا ہے جو میں چاہتی ہوں، مگر کسی کو بنا خبر ہوئے۔ میں نے اپنے ارد گرد کی چیزوں میں ایک الگ احساس ڈھونڈا۔ میں نے اپنے آس پاس ایک ایسا مضبوط حالہ بنایا جسے کبھی کوئی توڑ نہ سکے۔ میں نے رات سے دوستی کی، اندھیرا میرا ہمدرد بنا، آسمان اور ستارے میرے دوست بنے۔ میں نے ہر آزمائش سے ایک سبق سیکھا۔ حنا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ اس رات اس کانٹوں سے بھرے ریمپ پر میں نے برداشت کرنا سیکھا۔ مجھے تکلیف ہو رہی تھی، میں بے بس تھی، مگر مجھے برداشت کرنا تھا، جو میں نے کیا۔ اس اندھیرے کمرے میں ڈر سے جیت گئی۔ میں نے اندھیرے کو خود پر سوار کیا۔ میں اس کالے اندھیرے میں وہ سب دیکھ سکتی ہوں جو کوئی عام انسان شاید نہ دیکھ پائے۔ اس دن کے بعد میں نے ہر وہ کام کیا جو میرا دل کرنے پر آمادہ ہوا۔ پھر میں آزاد ہو گئی۔ وہ مسکرائی، مگر وہ عورت بس مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ ایک دن شفا آنٹی ہمارے اسکول آئیں، تب انہوں نے پہلی دفعہ مجھے دیکھا، میرے بارے میں تفصیل حاصل کی اور مجھے اس جہنم سے نکال کر اس جنت میں لے آئیں۔ یہاں تو سکون ہے حنا، یہاں پر رات کے وقت باہر نہ نکلنا، 10 بجے کے بعد کمرے لاک، یہ سب تمہیں پابندیاں لگتی ہیں۔ ہاں، یہ سب میرے لیے آزادی ہے، ایک ایسی آزادی جسے محسوس کرنے کے لیے میں نے بہت کچھ سہا۔ فدار نے اپنی بات مکمل کرتے حنا پر نگاہ دوڑائی، جو آنسوؤں سے تر آنکھیں لیے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ ارے تم تو رو دی، کیا اتنی سیڈ سٹوری تھی میری؟ وہ ہنسی۔ آہ فدار، میری زندگی میں بس کچھ وقت کے لیے اندھیرا داخل ہوا اور مجھے لگا کہ میں نے اپنی زندگی کھو دی، مگر تم تو ایک مدت سے اندھیرے میں پلی بڑھی اور تم اس زندگی کو اچھا کہہ رہی ہو۔ تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں وہ پسند ہے۔ فدار کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ ہاں، مجھے اپنی وہ زندگی پسند ہے۔ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا جو ہمیشہ میرے کام آئے گا۔ فدار نے اس کے آنسو پونچھے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی دوست نہیں بنا سکتی، لگتا تھا کہ کوئی بھی میری طرح پاگل تو ہوگا نہیں، کوئی میری باتیں سمجھے گا نہیں، مگر تم میری زندگی میں آئی، تم میری ٹکر کی ہو حنا، بس تم جلدی ہار مان جاتے ہو۔ زندگی ہار مان جانے والوں کے لیے نہیں ہے، اسے جینے کے لیے ہمیں نہ ڈر، مضبوط اور ڈھیٹ ہونا پڑتا ہے۔ حنا نے گہری سانس خارج کی۔ تھوڑا افسوس بھی ہوا، مگر خوش بھی ہوں۔ تم بہت چھوٹی عمر میں ہی سیکھ گئی ہو، اور تم اچھے سے جانتی ہو کہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ تم ڈرپوک نہیں ہو، اور جو ڈرتے نہیں وہ زندگی کو کھل کر جیتے ہیں۔ آہ حنا، تم بہادر ہو، بس تم کچھ بری یادوں کے بیچ پھنس کر رہ گئی ہو، جن سے باہر آنا اتنا بھی مشکل نہیں۔ بس ہمت کرو۔ وہ گہری سانس بھرتی اسبات میں سر ہلا گئی۔ میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے، کافی رات ہو گئی ہے۔ تیز ہوا کا جھونکا ایک دم ان دونوں سے ٹکرایا تو ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہوا۔
ہنا نے ایک دم سے جھرجھری لیتے دونوں ہاتھ آپس میں باندھے۔ وہ دونوں وہاں سے نکلیں۔ کافی ٹھنڈا موسم ہے، لگتا ہے بارش ہوگی آج، فدار نے کتاب بند کرتے کہا۔ ہاں، مجھے بھی لگتا ہے۔ ہوا اپنے پورے زور و شور سے چل رہی تھی۔ لان میں لگے درخت اپنے پتوں سمیت اپنی جگہ سے ہلتے تو ایک عجیب سی آواز بلند ہوتی۔ وہ دونوں اوڈی کے قریب آئی ہی تھیں کہ ایک دم سے گل فام ان کے سامنے نمودار ہوئی۔ ہنا کی آنکھیں بڑی ہوئیں، جبکہ فدار نے ایک نگاہ اسے دیکھتے اپنی اینک درست کی۔ تم دونوں اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا رولز نہیں جانتی تم؟ گل فام نے سرد لہجے میں کہا۔ گل فام آپی، وہ دراصل ہنا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسے کمرے میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے بس تھوڑی ہوا کھانے یہاں آئے تھے۔ ہنا نے بجلی کی تیزی سے فدار کی طرف دیکھا۔ فدار نے ایک بھرپور نگاہ اس پر دوڑائی۔ ہاں نا، وہ دراصل کمرے میں نا عجیب محسوس ہو رہا تھا، اس لیے وہ مصنوعی سا کھانستے ہوئے بولی۔ گل فام نے اپنی بات بھولتے اب ہنا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے ہنا؟ کہیں بخار تو نہیں؟ فدار کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ہنا نے اداسی سی صورت بنائی تو گل فام نے تھوڑا پریشان کن لہجے میں سوال کیا۔ اب کافی بہتر لگ رہا ہے، بس یہاں ہوا بہت چل رہی ہے اس لیے۔ ہاں، مگر اب تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ، اس سے پہلے کہ شفا آنٹی تم دونوں کو یہاں دیکھ لیں۔ ہاں، ہم بس جا ہی رہے تھے۔ ہنا نے فدار کا بازو تھامتے اوڈی کے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ ارے رکو تو، میں تم لوگوں کا ڈور لاک کر دیا تھا، جانتی نہیں تھی کہ تم لوگ اندر نہیں ہو۔ رکو میں کھول دیتی ہوں۔ وہ ان کے پیچھے چلتی اب کمرے کا دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ہنا نے ایک زوردار دھپ فدار کی کمر پر رسید کی۔ تمہیں بیمار کرنے کے لیے ہمیشہ میں ہی ملتی ہوں، چڑیل کہیں کی۔ اور ابھی اسے پتہ چل جاتا کہ ہم بس ناٹک کر رہی ہیں تو؟ ہنا نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ ہم کسی کو خود کچھ بتائیں تب ہی اسے پتہ چلتا ہے نا پاگل، ورنہ نہیں۔ سو ریلیکس۔ وہ اپنی کتاب ہاتھ میں تھامے بیٹھ کے سیڑھیاں چڑھتی اوپر والے بیڈ پر دھڑام سے گری۔ پاگل ہو تم، ایک نمبر کی۔ وہ تو میں ہوں، تم بھی ہو جاؤ گی۔ وہ مسکرائی۔ ہنا نے اسٹڈی کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھتے اپنی ڈائری تھامی اور وہ اس کے زرد پنوں پر کچھ تحریر کر رہی تھی۔ کھلی ونڈو سے اندر آتی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ تیز طوفان کی وجہ سے ہوا کے گھرانے کی آوازیں، ہر طرف ڈراؤنی سی آوازیں پھیل رہی تھیں۔ وہ اپنا قلم روکتی ایک نگاہ کھڑکی سے باہر دوڑا گئی۔ ہنا نے کھڑکی بند کرتے اپنے ہاتھ روکے۔ وہ دوبارہ سے کھڑکی کھولے، ایک ہاتھ باہر نکال کر اس ہوا کو محسوس کر رہی تھی، جو بنا پروں کے اڑتی ہے، بنا پاؤں کے چلتی ہے۔ ہاں، وہ کچھ پل کے لیے رکی۔ تیز ہوا کے جھونکے سے ایک عجیب سی آواز فضا میں بلند ہوئی، جو بن منہ کے بولتی ہے۔ ہاں، میں نے ڈھونڈ لی۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ میں فدار نے نیچے سے جھانک کر اسے دیکھا۔ وہ ونڈو کے قریب کھڑی مسکرا رہی تھی۔ فدار نے آئی برو اٹھا کر اپنی جگہ رکھی۔ وہ جو بنا پروں کے اڑتی ہے، بنا منہ کے بولتی ہے،
اور بنا پاؤں کے چلتی ہے، وہ کبھی رکتی نہیں، کبھی تھکتی نہیں، وہ ہوا ہے۔ حنا نے دونوں ہاتھ آپس میں باندھے تو فدار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بہت اچھے حنا، پہیلیاں ڈھونڈنے میں کافی تیز ہو گئی ہو تم۔ حنا نے اپنے بال جھٹک کے، تو اگلی کے لیے تیار ہو؟ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اگلے ہی پل مسکرا دی۔ کیوں نہیں؟ اب تمہاری ان سر پھری سی پہیلیوں کو سلجھانے میں کافی مزہ آنے لگا ہے۔ تو بتاؤ اب کیا؟ فدار بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی۔ اچھا تو بتاؤ، پھر وہ کون سی چیز ہے جو صدیوں سے موجود ہے مگر اس کی عمر 1 ماہ سے زیادہ نہیں؟ حنا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ ڈھونڈو فدار۔ فدار نے ایک بھرپور جمائی لی اور وہ کمبل اوپر تک تان کر مست ہوئی۔ حنا نے اس کی پہیلی دہرائی مگر وہ الجھی، پر اس نے اب ٹھان لیا تھا کہ ہار نہیں ماننی، چاہے جو ہو جائے، چاہے وہ کوئی پہیلی ہو یا زندگی کی دوڑ۔ اسے اب ہار نہیں ماننی تھی۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑی فدار کی باتیں یاد کرتی دھیرے سے مسکرا رہی تھی۔ اس نے کتنی مشکل زندگی گزاری تھی۔ ہاں، اس نے سچ کہا تھا۔ اس کے لیے تو یہ دنیا جنت سے کم نہیں۔ یہ پابندی کوئی پابندی نہیں، وہ آزاد ہے، اور اب میں بھی آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ 11 سال کی وہ لڑکی اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی، جو مشکل تو ہونی ہی تھی مگر اسے ہار نہیں ماننا تھی۔